اور اسی لیے ایسی تواضع، اللہ اکبر. یہاں تو ہر عہدے دار یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے عہدے سے پہچانا جاؤں، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ درجہ دیا. غزوات میں آپ کے ساتھ خندق انہوں نے کھدوائی، ایسا مشورہ دیا. سب سے پہلے اسلام میں خندق کھود کر دشمن کا مقابلہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر ہوا. اس درجے کے آدمی ہیں. ایسی تواضع اور اپنے آپ کو ایسا چھپانا کہ دو آدمی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے گئے، ان کے علاقے میں پہنچے، تلاش کیا، لوگوں سے پوچھا بھائی سلمان فارسی، کہ ہاں یہ ان کا علاقہ ہے، ایک ہی صحابی رہ گئے ہیں اور فلاں فلاں جگہ ان کا مکان ہے، ادھر جائیے آپ، یہ مکان ہے ان کا. پہنچے وہاں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی زیارت کے لیے، جا کر پوچھا کہ آپ سلمان فارسی ہیں؟ کہ جی ہاں میں سلمان فارسی، ہم آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں. بات ہوتے ہوتے کہنے لگے کہ اللہ نے آپ کو صحابی بنایا، اللہ نے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صحابی ہیں. تو کہنے لگے نہیں میں صحابی نہیں، میں صحابی نہیں. آپ سلمان فارسی نہیں ہیں؟ کہ نہیں ہوں تو سلمان فارسی، لیکن صحابی نہیں ہوں. تو وہ کہنے ایک دوسرے سے کہ اوہو یہ کوئی اور سلمان ہے، ہم غلط آ گئے، چلو واپس چلو. اٹھتے اٹھتے پوچھنے لگے کیا آپ نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے؟ کہ ہاں خوب دیکھا، اور خوب آپ کے ساتھ غزوات میں ساتھ رہے، اور خوب آپ کے ساتھ رہے. پھر آپ کہہ رہے میں صحابی نہیں ہوں؟ کہ نہیں صحابی نہیں ہوں. میں نے حیرت ہوئی، یہ کیا بات کر رہے، صحابی ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں صحابی نہیں ہوں. فرمایا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ صحابی ہونے کا فیصلہ آپ کے ساتھ ہونے سے نہ ہوگا، صحابی ہونے کا فیصلہ دنیا میں آپ کے ساتھ ہونے سے نہ ہوگا، صحابی ہونے کا فیصلہ تو جب ہوگا جب ہم جنت میں آپ کے ساتھ ہو جائیں. یہ انہوں نے جواب دیا. میں نے عرض کیا تو واقعی میں اگر ایسا تقویٰ ہو تو پھر آدمی کے اندر جتنا تقویٰ ہوگا اتنا اس کے اندر خوف پیدا ہوگا. کہ نہیں، ہم نہیں کہہ سکتے دنیا میں کہ ہم صحابی ہیں. صحابی ہونے کا فیصلہ اس دن ہوگا جس دن قیامت میں حشر آپ کے ساتھ ہو جائے. اگر وہاں الگ کر دیا گئے آپ سے تو پھر ہم آج دعویٰ نہیں کر سکتے دنیا رہ کر کہ ہم صحابی ہیں. میں نے عرض کیا کہ یہ تھا گورنروں کا تقویٰ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی احتیاط کرتے فرماتے تھے کہ میں نے اجتماعی مال کو یتیم کے مال کے حکم میں کر لیا. اجتماعی مال کو یتیم کے مال کے حکم میں کر لیا. میں نے اجتماعی مال کو یتیم کے مال کے حکم میں کر لیا. ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے. حضرت عمر بیمار ہو گئے. طبیب نے کہا آپ شہد استعمال کریں. کہیں شہد نہ ملا. اس وقت بیت المال میں شہد رکھا ہوا تھا. کہا گیا امین آپ کا بیت المال، آپ کا بیت المال، آپ مالک بیت المال میں شہد رکھا ہوا ہے، آپ کے لیے آئے. فرمایا نہیں، بیت المال میرا نہیں ہے، مسلمانوں کا ہے. سارے مسلمان جمع ہو گئے مسجد نبوی میں. عمر رضی اللہ تعالی بیٹھے منبر پر اور یہ کہا کہ اے مسلمانوں، میرے لیے طبیب نے شہد تجویز کر دیا ہے بیماری کے لیے. مجھے ایک تکلیف ہے اور شہد تمہارا ہے، شہد تمہارا ہے. اگر تم مجھے اجازت دیتے ہو سب اجتماعی طور پر
تو میں وہ شہد استعمال کر سکتا ہوں، ورنہ اس کا استعمال کرنا میرے لیے حرام ہے، اس کا استعمال میرے لیے حرام ہے۔ اگر تم سب اجازت دو، سب مومنین ہماری طرف سے اجازت ہے کہ آپ شہد استعمال کریں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے زمانے میں تجارت کرتے تھے، خلافت کے زمانے میں تجارت کرتے تھے، کیونکہ عہدے داروں کا، بادشاہوں کا، اور حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام میں بھی جن نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت اور نبوت دی ہے، وہ بھی پبلک کے مال کو اپنا مال نہیں سمجھتے تھے۔ اللہ اکبر۔